السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दुरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराम पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اور فرمایا کہ تم اسے اپنا دشمن ہی جانو. شیطان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تم سے عداوت رکھتا ہے، یہ کینہ اور بغض یہ دشمنی رکھتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، فرمایا کہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن سے کیسا رویہ برتا جاتا ہے. دشمن سے انسان بڑا محتاط رہتا ہے. ہماری اگر آج کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، دشمن بن جائے، تو ہم اس سے بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں دشمن ہم پر گھیرا نہ دے دے، ہمیں تنگ نہ کر لے. تو وہ اس طرح یہ دشمن سے جب انسان بچتا ہے، دنیاوی دشمن سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا یہ بھی دشمن ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان جو لفظ ہے یہ شکل سے نکلا ہے، شیطان شکل، اس کا معنی ہوتا ہے شرارت کرنا، دور ہو جانا. اس کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں یہ بھی شرارتی ہے، انسان کا دشمن. یہ انسان کو غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بہکاتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حضرت آدم کے لیے سجدے کو کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اب یہ دشمنی وہیں سے چلی آ رہی ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال رب انظرني الى يوم يبعثون. اے اللہ مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے دے. پھر اللہ تعالیٰ کو شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کیا کہا کہ میں ضرور اس انسان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، اس انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے شیطان و رجیم کہہ دیا. اے اللہ اس شیطان کو، اس انسان کو میں نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک میں اپنی کوشش کروں گا. وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، میں انسان پر حملے کروں گا، انسان کو نہیں چھوڑوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ میں چاروں طرف سے اس انسان پر حملے کروں گا. اس انسان پر میں جب حملے کروں گا تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ کو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور اب آپ دیکھیں یہ جو شیطان ہے، اب اس نے کتنا کام کیا ہے، کتنی کوششیں کی ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، انسان سے غلط کام کروانا ہے. گمراہ بھی ایسا گمراہ ضلالًا بعیدا، بہت دور کی گمراہی کہ انسان دور گم ہو جائے، کھو جائے، اللہ سے اتنا دور ہو جائے، اتنا دور ہو جائے کہ وہاں آنا چاہے وہ بھی نہ آ سکے. یہ شیطان کا مقصد ہے. اب وہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہے، تھوڑی سی اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے.
آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہے. کتنی؟ 8 ارب آبادی ہے. 8 ارب آبادی میں سے 25% مسلمان ہیں. یعنی کہ 8 ارب کا اگر 25% لگایا جائے تو 2 ارب مسلمان بنتے ہیں. باقی جو 75% جو 6 ارب کے لوگ ہیں جو انسان ہیں، وہ یا تو یہودی ہیں، یا تو عیسائی ہیں، یا ہندو ہیں، یا سکھ ہیں، یا آگ کے پجاری ہیں، بدھ کے پجاری ہیں. یعنی کہ وہ مسلمان ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے کتنا کام کیا ہے، کتنے اس نے محنت کی ہے. 8 ارب عوام میں سے، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے صرف وہ مسلمان ہیں. وہ 2 ارب ہے. اب 2 ارب مسلمانوں میں سے بھی اگر آپ دیکھیں ان میں صحیح مسلمان کتنے ہیں. صحیح مسلمان ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان ایسے جنہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو انسان وہ مسلمان کہاں نظر آتا ہے. تو 2 ارب میں سے تقریباً اگر دیکھا جائے تو ان میں کچھ مشرک بھی ہیں، کچھ مساجد ہیں جو کچھ بدعات کرتے ہیں، کچھ شرک کرتے ہیں، کچھ خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کس طرح میں پھنسے ہوئے ہیں. 2 ارب میں سے بھی تقریباً 1 ارب ان کو نکال دو، مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ سود خور ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ دشمنی کرنے والے ہیں، وہ عداوتیں کرنے والے ہیں. اور جو 1 ارب جو ٹھیک ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں وہ نہ شرک نہیں کرتے، وہ بدعات تو نہیں کرتے، لیکن وہ اعمال میں بڑے کمزور ہیں. اعمال ان کے کیسے ہیں؟ نمازیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، روزے وہ نہیں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں. آپ شیطان کی محنت دیکھیے، کوشش دیکھیے، اپنے کام پر اس نے کتنی محنت کی ہے. 8 ارب مسلمانوں میں سے تقریباً 1 مسلمان، اگر 1 ارب مسلمان اگر صحیح نکلتے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میرے بھائی یہ سوچنے کا مقام ہے. انسان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انسان کو اس طرح گمراہ کرے، انسان کو اس طرح برگلائے، اللہ سے اتنا دور لے جائے کہ دوبارہ آنے سے راستہ نہ ملے. جب انسان کوئی بھی بندہ سفر کر رہا ہے، وہ کسی غلط راستے پر چلا گیا، غلط راستے پر چلتا گیا، اتنا دور چلا گیا. اب جب وہ واپس آئے گا اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی کوشش کرنی پڑے گی. اب یہ شیطان ہے انسان کو اللہ سے اتنا دور لے جاتا ہے، اتنا غافل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے بنایا بہترین طریقے سے تجھے تیری تخلیق کی، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو میرے بھائی یہ شیطان ہے، اللہ نے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی مانو. آج ہم دشمن سمجھتے ہیں. اگر ہم نے شیطان کو دشمن مانا ہوتا، اگر شیطان کو ہم نے دشمن تسلیم کیا ہوتا تو آج ہم اس کی باتوں میں نہ آتے، آج ہمارے اندر عداوتیں نہیں ہوتی، آج ہمارے اندر بغض نہیں ہوتا، آج ہمارے اندر بے حیائی نہیں ہوتی، آج ہمارے اندر برائیاں موجود نہیں ہوتی. اگر یہ ہمارے اندر بے حیائی موجود ہے، اگر بغض موجود ہے، عداوتیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں. کیوں؟ یہ اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کر دے،
تمہارے اندر بغض پیدا کر دے، کینہ پیدا کر دے، تمہارے درمیان حسد پیدا کر دے، تم حسد کرو گے، تم ایک دوسرے پر بغض کرو گے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، فرمایا یہ چاہتا ہے تمہارے اندر دشمنیاں پیدا۔ اور دیکھ لیجیے ہماری کتنی دشمنی ہے، ہماری دوستیاں کتنی ہے، اپنے آپ میں غور کیجیے۔ اگر ہماری دشمنیاں ہیں، ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی سے لڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دل میں بغض موجود ہے، عداوت موجود ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، یہ ہمارے دل میں اگر بھری ہوئی ہے تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے ایوبیا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، وہ تو تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، عداوت ڈالنا چاہتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑو، تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارا فساد ہو جائے، اور تم اس طرح ایک دوسرے سے بھاگ جاؤ، اس طرح بھاگنے کا کام۔ شیطان تو کہتا ہے کہ تم آپس میں عداوت اور دشمنی کرو، برخلاف ہے۔ کوئی کسی نے غلط بات کرتی، شیطان اس کو بولتا ہے تو جواب دے، یہ غلط بات کرتی ہے، تو نے کیسے گوارا کر دیا، اس نے یہ ہو کر یہ بات کر دی، اب یہ آپس میں لڑ پڑتے، دشمنی عداوتیں بغض یہ انسان میں بھر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے مد مقابل پیغمبر علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ شیطان چاہتا ہے عداوت ہو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے لا تباغضوا، فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، فرمایا یہ شیطان کا حکم ہے۔ شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر بغض آ جائے، عداوت آ جائے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ کسی کو اللہ نے نواز دیا ہے، اللہ نے کچھ عطا کر دیا ہے، خوش ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کر دی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ جو انسان خوش نہیں ہوتا، حسد کرتا ہے، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر حسد پیدا کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو۔ کیوں حسد کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑیوں کو کس طرح کھاتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کو لگا دیں، آگ تھوڑی سی ایک چنگاری لگا دیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا راک کا ڈھیر بن جائے گا۔ اتنی جو بڑا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا آگ اس کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور جو بندہ حسد کرتا ہے، فرمایا حسد سے بچو، حسد اتنا خطرناک گناہ ہے، فرمایا کہ جس میں آ جاتا ہے اس کی بیٹیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھاتی ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہے، شیطان یہی ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں یہی چیزیں وہ داخل کرنا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض داخل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی شخص جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، جاسوسی کرتے۔ فرمایا ولا تدابروا، کسی کی ٹو میں نہ لگو، جاسوسیاں نہ کرو۔ اور پھر کوئی تھوڑی سی بات سن کر بات کو سمجھتے نہیں ہے، پھر آگے جا کے چغلیاں غیبتیں، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ انسان ٹو میں لگا، کوئی بات کسی کی سن لی، آگے کر دی، اس نے آگے کر دی، اس تک پہنچے تو لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ دل میں بغض آ گیا۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بغض آ جاتا ہے، عداوت آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں کامیاب کون ہوتا ہے؟ شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن اور حدیث میں تو مرا فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا وقولوا
عباد اللہ اخوانا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کر رہو, بھائی بھائی بن کر رہو. جس طرح بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے, بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, بھائی بھائی کی بات کرتا ہے, بھائی بھائی کا خیال کرتا ہے, بھائی بھائی کی دیکھ بھال کرتا ہے, اسی طرح وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ. اور فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, یہ دشمنیاں ختم کر دو, یہ عداوتیں ختم کر دو, یہ فسادیاں ختم کر دو. غلطی ہوتی ہے, ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اب انسان چھوٹی سی غلطی پہ یہ لڑ پڑتا ہے, جھگڑے میں تل جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. پھر اسی حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا, لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. فرمایا کہ جو بندہ, فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے, 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اور میرے بھائیو, آج ہم اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں, ہماری چھوٹی سے بات ہو جاتی ہے, لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ہم پوری زندگی کے ہم ٹھیکے اٹھا لیتے ہیں, ہم ناراضگیاں موڑ لے لیتے ہیں, ہم اپنے دل کو شیطان کا گودام بنا دیتے ہیں. شیطان آتا ہے, عداوت آگے رکھ جاتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, فساد رکھتا ہے, چغلیاں, غیبتیں, ساری چیزیں شیطان ہمارے دل میں بھرتا رہتا ہے. پھر ہم باتیں کرتے ہیں, پھر ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان شراب پیے, انسان جوا کھیلے. کیوں؟ اس سے بھی انسان جب شراب پیتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, وہ نشے میں آ جاتا ہے, وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے, پھر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, پھر وہی عداوت, پھر وہی بغض انسان کے دل میں آ جاتا ہے. فرمایا کہ شیطان تمہیں یہ شراب کی طرف بھی دعوت دیتا ہے, اور شیطان تمہیں جوئے کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم جوا کھیلو, جوئے کے بارے میں حکم دیتا ہے. تو جوئے میں کیا ہوتا ہے, جب 2 لوگ آپس میں کھیلتے ہیں, ایک بندہ جیت گیا وہ تو خوش ہے, اب دوسرا بندہ جو ہارا ہے, کیا اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی؟ بلکہ وہ تو غصہ ہوگا کہ میرے سارے پیسے جیت گیا ہے, یہ سارا جتنا میرا مال ہے سب لے گیا. ذرا سوچئے, کوئی پیار کرے گا اس بندے سے؟ جب بندہ کسی سے پیسے جیتا ہو, جوئے میں جیتا ہو, تو وہاں پہ پیار محبتیں نہیں ہوتی, وہاں پہ پھر دشمنی ہوتی ہے, وہاں پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. جہاں جوا چلتا ہے وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, فساد بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں سے شیطان تمہارے دلوں میں عداوت ڈالنا چاہتا ہے, بغض ڈالنا چاہتا ہے, تمہیں جوئے کی طرف لانا چاہتا ہے, تمہیں اور شراب کی طرف لانا چاہتا ہے. اور کیا کرتا ہے شیطان, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے باز آ جاؤ, اللہ کے ذکر سے تم باز آ جاؤ, اللہ کا ذکر نہ کرو, اپنی مرضی سے زندگی گزارو, جو دل چاہے, جو شیطان کہے وہ کام کرو. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اور شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. میرے بھائیوں, پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان کو ذکر سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. فرمایا کہ ایمان والو, اللہ کا ذکر کرو ذکرا کثیرا. صرف یہ نہیں کہا, پہلے تو یہ فرما دیا کہ ذکر کرو, پھر آگے فرمایا ذکرا کثیرا. کثیر کہتے ہیں زیادہ تعداد کو, فرمایا کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو, صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر کرنے والے بندے کیا ہے؟ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مندوں کی جب نشانیاں بیان کی, فرمایا عقل مند کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں, جب لیٹتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کرو. ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ہم اللہ کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں. ہر بندہ جانتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں کہتا ہے ذکر کرو، شیطان کہتا ہے ذکر نہیں کرو. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ تو میرے بھائی پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے زندہ اور مردہ کی. یعنی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے. جو مر گیا وہ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ جو پھر رہی ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو زندہ تصور کرتے. جب انسان مر جاتا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں، صرف دنیا میں ذکر کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی موقع، کوئی مہلت، کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. جب مر گیا تو اب یہ جو بندہ دنیا میں پھر رہا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، فرمایا کہ یہ مردہ لاش کی طرح گھوم تو رہا ہے، چلتے پھرتے. یہ لاش ہے، یہ مردہ شخص ہے، اس کا دل میں مردہ ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اگر زندہ ہوتا اسے دل کا سکون چاہیے ہوتا. دل کا سکون کہاں سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے. تو میرے بھائیو، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج شیطان ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اللہ سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی نافرمانی پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہم پڑھتے تو کلمہ ہے، مسلمان ہے، نام کے تو مسلمان ہے، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے اور ہم اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو نوٹ کرنا ہے. یہ کوئی چیک نہیں کرے گا، آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا. عمل انسان نے خود ہی کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ عمل بہت ضروری ہے. شیطان کو چاہتا ہے کہ وہ نہ ذکر کرنے دے، نہ کچھ کرنے دے، نہ نماز پڑھنے دے. آگے اسی آیت میں فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے روکے. یہ صرف ایک آیت کی تفسیر ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، جوئے کا حکم دے اور تمہیں شراب کا حکم دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے. اور پھر فرمایا کہ تمہیں وہ نماز سے روکے. وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان کو پتہ ہے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا. شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے کرتے ہوئے آگے پیچھے سے حملے کرتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنے پائے، یا اللہ کا ذکر نہ کرنے پائے. اس کے دل میں عداوتیں ہونی چاہیے، اس کے دل میں بغض ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اللہ کا ذکر اگر اس نے کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی کر لی، تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو دیندار نمازی لوگوں پہ بھی حملہ کرتا ہے. نمازی لوگوں پہ بھی شیطان حملہ کرتا ہے. کس طرح حملہ کرتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تدرون من المفلس؟ مشہور حدیث ہے، بار آپ نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کنگال شخص مفلس اسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المفلس فینا من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، کنگال وہ ہے جو کل قیامت کے دن رب کے پاس آئے گا آ کر کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب اس کا لے رہے ہوں گے، اس وقت نمازیں لے کر آئے گا، زکات، حج، یہ وہ بہت ساری نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے. اللہ کے پاس کے آیا ہے نمازیں پڑھ کے، حج، عمرے، بہت سارے اچھے اعمال کر کے آئے. اب یہ اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے. ایک بندہ آتا ہو یا دیگر سلام اللہ، اس بندے نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی جتنی گالیاں دی تھی اس کے حساب میں اس کی نیکیاں دے دو. دوسرا آئے گا اللہ اس نے تہمت لگائی تھی، اللہ حکم دیں گے اس کی نیکیاں دے دو.
وَكَذَبَ هَذَا وَزَرَبَ هَذَا، تو کافی سارے لوگ اس طرح آئیں گے، حدیث میں آتا ہے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لوگ مقدمے لے کر آ رہے ہیں، یہ دنیا میں نمازی تھا، روزے رکھ کے آئے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے آئے ہیں، اچھے عمل کرتے کر کے آئے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ شیطان کی بھی باتیں مان گیا ہے، شیطان کی باتوں پر بھی عمل کر کے آیا ہے، اب وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر سے کہیں گے اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہے، لوگ اور باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ان کے گناہ ہیں اب یہ اس بندے کے اوپر ڈال دو، تو اس بندے کے اوپر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے اس کو جہنم میں بھیج دو۔ کتنی محنت کی کوشش کی تھی، آج ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھ کے مطمئن ہیں، روزے رکھ کے مطمئن ہیں، ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مطمئن ہیں، لیکن ہم غلطیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، عداوتیں بغض رکھے ہوئے ہیں، یہ پھر کل قیامت کا دن ہوگا، جتنی نیکیاں کی ہیں ان لوگوں کو دینی پڑے گی۔ تو میرے بھائیو، ہم عمل کرتے ہیں، پہلے تو ہم عمل میں بھی کمزور ہیں، اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو پھر ہمیں دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہے، یہی انسان کی باتوں سے بچنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو شیطان پھر بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو یہ انسان کیا کہے گا؟ انسان کیا کہے گا؟ اللہ اس شیطان اس نے مجھے بہکا دیا تھا، اس نے مجھے یہ گناہ کروائے، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اس دن کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، شیطان کیا کہے گا؟ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور یہ کہے گا جو میں نے وعدے کیے تھے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اور پھر انسان جب یہ کہے گا نا کہ اللہ اس شیطان نے مجھے بہکایا تھا، تو شیطان کیا کہے؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، شیطان کیا کہے گا؟ میں نے تو تمہیں صرف ایسے ہی بہکایا تھا، میں نے تو پکڑ کے تو نہیں لے کر گیا آپ کو کہ یہ غلط کام کرو، یہ وہ کرو، یہ کرو، فلا تلومونی، آج مجھے الزام نہ ٹھہراؤ، آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، آج اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ شیطان، اس کو یہ دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھیے، صرف دشمن سمجھنے سے کافی نہیں بلکہ اس دشمن سے ہم نے بچنا ہے، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، یہ چاروں طرف سے حملے کرتا ہے، یہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ انسان سے مرتے وقت تک یہ پیچھے لگا رہتا ہے کہ میں اس انسان سے غلطی کروا دوں، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ کروا دوں۔ تو میرے بھائیو، اس شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اللہ کے دین کی طرف آ جائیے، دین اسلام کی طرف آ جائیے، نماز کی طرف آ جائیے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیے، اپنے دلوں سے عداوتیں نکال دیں، بغض کو نکال دیں، جوا چھوڑ دیں اور شراب پینا چھوڑ دیں اور نماز آج سے شروع کریں، کیونکہ جو یہ کام ہے غلط کاموں کا حکم شیطان دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف اللہ بلاتا ہے، اور ہم پھر ثبوت عمل کی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہیں یا شیطان کی طرف ہیں، حالانکہ مقابلہ کوئی نہیں ہے اللہ اور شیطان کے درمیان، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرواتے ہیں کہ شیطان بھی کوئی چیز ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ تو آخر میں یہی بات کرتا ہوں، شیطان کی محنت دیکھیے، 8 ارب لوگوں میں سے صرف 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان، اتنی محنت کی اس نے 6 ارب کو ایسا دور کیا اسلام سے، ان کو اللہ کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن جو 2 ارب ہیں ان میں سے بھی لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی شرک میں پھنسے ہوئے، کوئی غلط کاموں میں
بالکل یہ پھنسے ہوئے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم پر اللہ نے ذمہ دار لگائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وہ غلط کام کی طرف بلاتا ہے، ہمیں تو تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔ تو میرے بھائیوں ہمارا کام ہے بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نماز کی طرف، دین اسلام کی طرف بلانا، اور شیطان کا کام ہے غلط کاموں کی طرف۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے دین اسلام کو پھیلانا ہے، دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔